نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس قرآن کی نشست نمبر 318 ہے۔ آج بڑا اہم موضوع ہے خیانت کے بارے میں۔ اس امت میں ایسے بدبخت افراد بھی گزرے ہیں کہ عام انسان تو عام انسان رہے، نبیوں پر بھی خیانت کی تہمت لگائی گئی۔ ایسے بدبخت افراد کا کیا کیا جائے؟ جو نبیوں پر بھی خیانت کی تہمت لگا دیں تو اللہ کی جانب سے پھر وہ کیسے رحمت کی امید رکھیں گے؟ آیت نمبر 161 سورہ آل عمران، ارشاد فرمایا کہ وما کان لنبی ان یغل۔ اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے جواب دیا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تہمت کا گمان کیا گیا نا، تو اللہ نے کس انداز میں جواب دیا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، چاہے جائے کہ امام الانبیاء ہو، خاتم النبیین ہو، خاتم المرسلین ہو، تو ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے۔ کسی نبی کی بھی یہ شان نہیں ہے ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ آگے فرمائے وَمَن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، یاد رکھو کہ جو بھی دنیا میں خیانت کرے گا قیامت کے دن جس چیز میں اس نے خیانت کی ہوگی وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور رتی برابر بھی کسی پر قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ شان نزول میں دو اقوال آپ کے سامنے ذکر کروں کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ کریم نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، اور بار بار جو آیات ہیں وہ غزوہ احد کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو 50 تیر انداز تھے جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر معمور کیا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہ غالب آ گئے اور کفار مغلوب ہو کر بھاگ رہے ہیں، تو اب انہوں نے یہ خود اجتہاد کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں شاید اس لیے معمور کیا تھا کہ ہم یہاں سے اونچائی پر رہ کر اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں، تو اب چونکہ ہمارے بھائی جو میدان جہاد میں ہیں اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، تو شاید اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر بار بار پچھلی آیات میں ہوتا ہی رہا ہے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی مال غنیمت اٹھانے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ہم بر وقت میدان جہاد میں نہ آئے تو شاید ہم مال غنیمت سے محروم ہو جائیں اور اس میں سے جو حصہ ہے وہ شاید ہمیں نہ ملے۔ تو اللہ نے ان کے رد میں یہ فرمایا کہ کیا تم معاذ اللہ یہ گمان کرتے ہو کہ نبی مال غنیمت کے معاملے میں تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ معاذ اللہ۔ فرمایا کہ نبی کی یہ شان ہرگز نہیں کہ وہ خیانت کرے، کوئی نبی بھی، چاہے جائے کہ امام الانبیاء ہو۔ تو جو سید الانبیاء اور امام المرسلین ہیں ان کے متعلق یہ گمان کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال میں اور جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملنے والا ہے اس میں خیانت کریں گے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل۔ ایک دوسرا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن سرخ رنگ کی ایک چادر گم ہو گئی۔ غزوہ بدر کے دن سرخ رنگ کی ایک چادر تھی جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، وہ گم ہو گئی۔ تو اب بعض لوگوں نے کہا، اب یہاں بعض لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید یہ چادر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لے لی ہوگی۔ تو اللہ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ خیانت کرنا یہ نبی کی شان نہیں، کسی کے مال میں سے خیانت کرے تو یہ نبی کی شان نہیں، چاہے جائے کہ امام الانبیاء حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ تو اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالی نے جہاد کے احکامات بیان فرمائے، اور جہاد کے احکام میں سے ایک حکم مال غنیمت کی تقسیم بھی،
اس آیت میں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں خیانت نہ کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خیانت کی ہوگی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیانت کرنے والے کے بارے میں کیا وعید بیان فرمائی، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ اب یہ بندہ جس کے متعلق حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، غزوے میں شریک بھی رہا، غزوہ خیبر میں۔ ظاہر غزوہ خیبر آپ جانتے ہی ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھوں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے۔ تو اگلے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور پھر مسلمانوں کی ایک عظیم فتح اللہ نے عطا فرمائی خیبر کی صورت میں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر فتح کرنے گئے، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو مال غنیمت ہمیں ملا وہ سونے چاندی کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ مختلف قسم کا سامان تھا۔ غلہ ہو گیا، غلہ آپ جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، اردو اتنی تو آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہوگی، اناج کو کہا جاتا ہے، اناج پر غلے کا اطلاق ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ مختلف قسم کا سامان جس میں غلہ اور کپڑے وغیرہ ملے۔ اب ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ خیبر ہو چکی ہے، قلعہ خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت مسلمانوں نے اکٹھا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک وادی کی طرف چل پڑے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاعہ بن زید نامی ایک غلام تھا، جو آپ کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے ہدیتاً دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس وادی میں اترے تو اس غلام نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سامان تھا وہ کھولنا شروع کیا۔ اب وہ اس سامان میں سے چوری کر رہا ہے جو مال غنیمت کا سامان۔ کہتے ہیں کہ اچانک کہیں غیبی جگہ سے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نامعلوم جگہ، نامعلوم افراد، یعنی جو بھی کوئی مسئلہ ہو نامعلوم افراد کے نام پہ ڈال دیا جاتا۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سامان میں سے چادر چرا رہا تھا تو ایک جانب سے اچانک ایک تیر آیا اور اسے لگا، اور وہ اس تیر سے فوت ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو شہادت مبارک ہو۔ ابھی خیبر میں شامل تھا نا، وہ غزوہ خیبر میں میدان جہاد میں بھی شامل تھا، مسلمان بھی تھا، مومن بھی تھا۔ تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر، لیکن جب تیر آیا تو وہ زخمی ہوا اور اس زخم سے انتقال کر گیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہادت مبارک ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چادر اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے لی تھی وہ اس کے حصے کی نہ تھی، وہ اس کے حصے کی نہ تھی، اور وہ چادر اس نے لے لی، وہی چادر ایک شعلے کی صورت میں اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ سن کر سب خوف زدہ ہو، صحابہ کرام پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو جہنم کے عذاب میں دیکھ رہا ہوں، جو تھوڑی دیر پہلے میدان جہاد سے آ رہا ہے اور امام الانبیاء کے ساتھ میدان جہاد میں ایک چادر اس نے چوری کی مال غنیمت میں سے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ خیانت کتنا بڑا جرم ہے، اور خاص طور پر مال غنیمت کی خیانت کے متعلق اللہ نے جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، بدترین جرم اس کو قرار دیا گیا۔ پھر ایک شخص چمڑے کے 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جنگ خیبر کے دن ان کو پایا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تسمے بھی آگ میں ہیں۔ آگے ایک بڑی خاص چیز آپ کے سامنے میں نے اس کے ضمناً بیان کرنی ہے، جو تحائف وغیرہ ملتے ہیں نا، چونکہ ابھی فی زمانہ ہمارے یہاں تازہ مسئلہ بھی گزرا بھی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ میری عادت نہیں کسی کا نام لینے کی، لیکن سمجھانے کے طور پہ مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی، عمران خان کو جو تحائف ملے تھے اس پر خبریں سنی ہوں گی نا آپ نے۔ فراڈ چودھری نے کیا بیان دیا اس پہ کہ وہ تو اس کے اپنے تحائف تھے، اس کی مرضی وہ بیچے کچھ بھی کرے، یہ بیان بھی آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو اب بندہ جب صاحب منصب ہوتا ہے نا، صاحب منصب جب ہوتا ہے تو جو تحائف بھی اس کو اس منصب کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سب بیت المال کا حصہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ سرکاری عہدے،
خاص طور پر سرکاری عہدے. مجھے ایک صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو گورنر کہیں کا جو ہے وہ نامزد کیا، گورنر ان کو بنایا گیا. اب جب گورنر ان کو بنایا گیا تو جو مال وہ لوگوں سے صدقات وغیرہ اکٹھا کرتے تھے وہ تو بیت المال میں انہوں نے جمع کروایا. کچھ تحائف بھی ان کو ملے تو انہوں نے وہ تحائف استعمال کر لیے. آپ جانتے ہی ہیں نا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گورنر جو ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی سخت شرائط آپ رکھا کرتے ہیں. خاص قسم کا گھوڑا جس کا آپ بتایا کرتے تھے کہ وہ گورنر اس گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا. لباس کی قید لگایا کرتے تھے کہ اتنا اتنا لباس اس کے پاس ہونا چاہیے اس حیثیت کا، اور باقی پوری ایک شرائط کے تحت گورنر کو مقرر کیا جاتا ہے. اور جو گورنر بھی اس شرائط سے ہٹتا تو آپ فوراً اس کو معزول کر دیا کر. جب آپ کو پتہ چلا کہ انہوں نے تحائف لے کر اپنی ذات کے لیے استعمال کیے نا تو انہوں نے آپ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اب 40 دن تک جنگل میں جاؤ اور بکریاں چرایا کرو. 40 دن کی سزا ان کو دی. اب 40 دن بکریاں چرا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھٹے پرانے کپڑے، حالت بڑی زار ہو گئی. تو 40ویں دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب تحائف مل رہے ہیں، اب کوئی تحائف دے رہا ہے آگے؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین اب تو کوئی تحائف نہیں مل رہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تحائف اصل میں تمہاری گورنری کی وجہ سے، وہ بیت المال کا حصہ ہے. تو یہ بات بھی آگے ضمناً آئے گی. یہ تو اتفاقاً آپ جانتے ہی ہے نا کہ ہم ترتیب سے درس قرآن کی جو آیات ہیں وہ لے کر چل رہے ہیں. اب یہ اتفاقاً خیانت کی آیت آئی اور حضرت نے یہاں پر اس کے ضمن میں یہ چیز بیان کی بھی ہے، اور حالات ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوئے بھی ہیں تو میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کر دوں. اب پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال مال غنیمت کے متعلق جو کچھ مسائل ہیں اس حدیث مبارکہ سے بڑے قابل غور، آپ کو سن کر مزہ آئے گا. کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی چرانا حرام ہے. نمبر 2، مال غنیمت کی چوری میں قلیل اور کثیر کا بھی کوئی فرق نہیں، چاہے تھوڑی چوری ہو یا زیادہ کی ہو. جیسے 2 تسمے، جوتے کے جو تسمے ہوتے ہیں نا چمڑے کے، آپ بولیں گے کتنی ان کی قیمت ہوگی؟ اب تسمہ بغیر جوتے کے کام کا ہے کسی؟ بیکار ہے نا. لیکن اس کو بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تسمے بھی آگ میں ہیں، یہ تسمے بھی آگ میں ہیں. تو اسی طرح مال غنیمت میں قلیل اور کثیر کا کوئی فرق نہیں. ایسے ہی مال غنیمت میں کچھ بھی چرانے والے کو اگر قتل کر دیا جائے تو وہ شہید نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں بیان بھی کیا گیا. ایسے ہی اس زمین پر رہتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کا ملاحظہ فرما رہے ہیں. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ انتقال ہوا ہے اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس شخص کو جہنم کے عذاب میں دیکھ رہا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جن لوگوں کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. نمبر 3، نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ عذاب کی وجہ بھی معلوم ہے کہ اس کو جہنم میں کس مقام پر رکھا گیا ہے اور عذاب کس عمل پر دیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہی ہیں. آخری نقطہ یہ کہ مال غنیمت میں سے جو چیز بھی چرائی جائے اس کا واپس کرنا واجب ہے. یہ تو مال غنیمت کا معاملہ ہے. خیانت اتنا بدترین جرم ہے کہ آیت مبارکہ آپ نے ملاحظہ کی، آیت نمبر 161 اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو بھی دنیا میں ادنا چیز کی خیانت کرے یا اعلیٰ چیز، فرمایا قیامت کے دن وہ اس چیز کو ساتھ لے کر آئے گا. اور اس کی تفصیل مسلم شریف کی حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما دیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور اس کا سخت گناہ بیان کیا، اور فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن میں اس حال میں نہ پاؤں. تنبیہ کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی قیامت میں اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار اونٹ بڑبڑا رہا ہو، اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. حضور علیہ السلام دنیا میں ہی یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی خائن مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. ایک عذاب. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی قیامت میں اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار گھوڑا ہن ہنا رہا.
اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کسی شخص کو بھی قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سوار بکری ممیا رہی، بکری جس طرح بولتی، اور وہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں جواب میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں، تبلیغ کر چکا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام نے خیانت کا گناہ بتا دیا، خیانت کی سزا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچیں۔ پھر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر انسان سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ اس حدیث سے ایک نقطہ اور بھی پتہ چل رہا ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ سب جان جائیں گے کہ بچت کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ دامن رسول ہی۔ یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے اس سے، کیونکہ وہ انسان کسی اور کو کیوں نہیں پکار رہا، کسی اور کو کیوں نہیں پکار رہا شفاعت کے لیے، کیونکہ وہ جان جائے گا قیامت کے دن کہ بچت کا راستہ صرف دامن رسول کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یعنی دنیا میں تیرے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کی مدد اور نصرت کر، ان سے مدد اور نصرت مانگ کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے، یعنی پھر قیامت میں وہ نہ مانیں گے، قیامت میں اگر تو مان گیا، یعنی تو مان ہی جائے گا جب تجھے نظر آ جائے گا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے دروازے پر تمام اہل محشر جائیں گے اور سب یہی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو تمام محشر والے گھومتے گھومتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر آئیں گے تو سب کے سامنے حضور کی عزت، تکریم، حضور کی افضلیت ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس حدیث میں یہی اشارہ مل رہا ہے کہ بندہ مشکل میں ہوگا نا تو حضور کو ہی پکارے گا۔ لیکن وہیں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خدا را کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جو بچت کا راستہ ہے، جو بچت کا دروازہ ہے، جو شفاعت کا دروازہ ہے، قیامت کے دن ہم اپنے اس عمل سے وہی دروازہ بند کروا لیں کہ جہاں محشر والوں کو یہ پتہ ہوگا کہ صرف یہی شفاعت کا دروازہ ہے، تو جب ہم اس دروازے پر مدد کی صدا لگائیں تو کہیں یہ جواب نہ آئے کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کروں۔ تو وہیں یہ نقطہ بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ اب اس میں جو 3-4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی ہیں نا، اونٹ کی مثال دی، گھوڑے کی مثال دی، انسان کی مثال دی، ایسے ہی آگے ارشاد فرمایا کہ میں کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہل رہی ہو، وہ کہے گا یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں کہوں گا کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے تبلیغ کر دی۔ آگے مزید فرمایا کہ میں قیامت کے دن کسی شخص کو بھی اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا اور چاندی ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، امددنی۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ لا، میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو یہ مختلف چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی، اس کا مطلب کیا ہے کہ چوری بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اونٹ کی مثال دی، گھوڑے کی مثال دی، سونے چاندی کی مثال دی، حتیٰ کہ کپڑوں کی مثال بھی دی۔ تو خیانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خیانت خیانت ہی۔ تو خدا را اس گناہ سے خود بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچایا کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قرآن کی آیت مبارکہ سب کے لیے بیان کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچایا کرو، کیونکہ ہم خود بڑے متقی پرہیزگار بن جاتے، نیک اعمال کر لیتے، لیکن وہیں ہم پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ جو میں نے مثال دی ہے آپ کو، یہ مسلمانوں کے اموال میں خیانت کرنے کی وعید ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اب مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ مسلمانوں کے مال میں خیانت کرنے کا عذاب کس طرح مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ عامل آپ جانتے ہی ہیں نا، عامل یہ وہ
عرف عام والا عامل نہیں، اب تو ہمیں ایک ہی عامل پتہ ہے نا جو عملیات وغیرہ کریں، اب تو اسی عامل کو جانتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں عامل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ بیت المال کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی پر جو مامور ہوتا ہے نا۔ اب یہ چیزیں ہماری زندگی سے اسی لیے مفقود ہو گئی ہیں نا کہ خلافت کا نظام نہیں، چلے خلافت کا نظام نہ ہو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی اسلامی نظام نہیں، تو یہ کچھ اصطلاحات جہاں پر مسلم مملکت ہو نا اور اسلامی نظام بھی ہو تو یہ اصطلاحات لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں۔ تو عامل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کی وصولی پر مامور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب بنو اسد کے ایک شخص کو یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد ذرا تجزیہ بھی کیجئے گا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو صدقات کی وصولی پر ہوتا ہے، صدقات کی وصولی پر، جیسے میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں صرف بات بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی اس زمرے میں آ رہا ہے تو یہ اتفاقی ہوگا۔ جیسے آپ جانتے ہیں اکثر لوگوں کو زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، یہ لفظ تو سنا ہوگا آپ، عامل نہ سنا ہو، زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین سنا ہوگا۔ تو اب ہوتا کیا ہے، اندھا باٹے اپنوں کو ریوڑی، وہ کیا مثال ہے، ایسی کچھ محاورہ ہے نا، وہ یہی ہوتا، اپنوں کو باٹے ریوڑیاں، وہ ایسی مثال۔ بہرحال اچھا، زکوٰۃ پر جو مامور ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ کا پیسہ جب آتا ہے تو وہ اس مال میں تصرف کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی اس مال کو اپنی ذات پر استعمال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے کثرت سے دیکھی ہوگی۔ یہ اسی ضمن میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنایا۔ جب وہ صدقات وصول کر کے آیا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا مال ہے جو مجھے ہدیہ کیا گیا، تحفتاً، وہی تحائف کی بات ہو رہی، یہ مجھے ہدیہ کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جن عاملوں کو میں بھیجتا ہوں ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا، یعنی مال کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ جو ہے اس کا، یہ مجھے ہدیہ ملا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو، یہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر جا کر کیوں نہیں بیٹھ گیا، وہاں جا کر بیٹھے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کون ہدیہ دیتا، وہی مثال جو گورنر کو سزا دی 40 دن، تو 40 دن کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب ہدیے مل رہے ہیں، وہی حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر جا کر کیوں نہیں بیٹھنا، کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی صدقات میں سے کوئی چیز لے گا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا یا گائیں ڈگرا رہی ہوگی، یعنی گائیں جس طرح بولتی ہیں، یا بکری بول رہی ہوگی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، اتنے ایسے بلند کیے، پھر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، یا اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ اب امت میں سے کوئی شخص بھی اگر اس فعل میں مبتلا ہوتا ہے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب آگے جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں کہ حکومت کے عمال جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں نا، MNAs، حکومت کے عمال جو چیزیں ہدیے کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس میں بھی اللہ کی جانب سے خیانت ہے، کیونکہ وہ صاحب منصب ہے، اور مسلمانوں کی بھی اللہ کی، یعنی اللہ کی بھی خیانت ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ اللہ کی خیانت اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور مسلمانوں کی خیانت اس لیے کہ انہوں نے بیت المال کو اپنے ذاتی تصرف میں لے لیا ہے۔ تو بات آپ کی امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے مزید ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہ تو صرف عمال کی بات نہیں، ہمارے یہ خرابی عام ہے۔ جیسے اکثر لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسٹیشنری کا سامان لے آتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے اسٹیشنری کی چیزیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ کئی دفاتر میں، بینکوں وغیرہ میں لوگ کام کرتے ہیں، اسٹیشنری کا سامان لے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں، اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی سختی ہے نا، یہی وجہ ہے کہ اس بے اعتمادی کی وجہ سے نہ کوئی بندہ اندر چیز لے جا سکتا ہے نہ باہر لا سکتا ہے۔ کئی جگہوں پر اسی وجہ سے سختی کی ہوئی، اسی وجہ سے کئی جگہوں پر سختی کی ہوئی ہے کہ یہ چوری چکاری، خیانت کس قدر عام ہو گئی،
اور وجہ ساری یہی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے ہمیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان کو لوگوں کا خوف تو ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں. کہ سامان بعض دفعہ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ پکڑے نہ جائیں. یہ چوری بعض دفعہ تو کسی کے لیے بڑے کم فائدے کا سبب بنتی ہے، لیکن جس کا سامان چرایا جا رہا ہے اس کے لیے وہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی. اس کا ایک ذاتی تجربہ اس طرح ہوا کہ ہمارے ایک بہت ہی قریبی، اب یہ جو میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ دنیاوی بات نہیں، درس قرآن کے ضمن میں آپ کو چیز بیان کر رہا ہوں کہ چوری کرنے والے نے تو جو چیز چوری کی اس کو شاید اس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل ہوا ہوگا، لیکن جن کے یہاں سے وہ چیز چوری ہوئی ان کا پورا زندگی بھر کا، ان کے والد کا جمایا کاروبار تباہ کر دی اس ایک چیز نے. ہمارے ایک بہت ہی قریبی، یعنی ہمارے والد کے ماموں لگتے ہیں، منہ بولے. پہلے کے لوگوں میں جس طرح پیار ہوا کرتا تھا نا آپس میں، اگر کسی کو بہن کہا ہے تو بہن تصور بھی کیا ہے. وہ شرم و حیا عورت میں بھی ہوا کرتی تھی اور بھائی بہن کہنے والے مرد کی آنکھوں میں بھی ہوا کرتی. اب تو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی، مفقود ہو گئی. تو بہرحال وہ رشتے میں ہمارے والد کے ماموں لگتے. آگے ان کی اولادیں، انہوں نے اپنے انور نام تھا، انور انجینئرنگ کے نام سے انہوں نے ایک ورک شاپ قائم کی. یہ بات بتا رہا ہوں میں کم سے کم 35-40 سال 50 سال پرانی. سب سے بڑے ڈیلر تھے جو ہونڈا کمپنی کو پارٹس بنا کے دیتے تھے بائکوں کے، سوائے انجن تو اس وقت جاپان سے آیا کرتا تھا نا، ابھی کچھ سال پہلے تک. بہرحال تو وہ اس وقت سوائے انجن کے باقی سارے پارٹس بنا کے دیتے تھے. اور ان کی کامیابی کا ایک جو خاص وہ تھا نا، پرزا کہہ لیں یا کوئی پارٹ تھا، وہ ان کی سمجھ لیں کہ باقی چیزیں تو کاپی ہو گئی نا، مڈ گارڈ ہر کوئی بنا رہا ہے، چین کور بنا رہے ہیں، باقی سب چیزیں بن رہی ہیں، لیکن وہ ایک خاص چیز جو بنایا کرتے تھے اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. اس کے جو کیا کہتے ہیں کاپی رائٹس کہہ لیں یا اس کی کمانڈ کہہ لیں، وہ انہی کے پاس تھی اور سالہ سال انہوں نے اس سے کمایا بھی. اور صرف کمایا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو روزگار دیا. اور میں ان کی اچھائی کی وجہ سے یہ مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہرحال ہوا یہ کہ وہ تو انتقال کر گئے. ایک ورک شاپ کراچی میں، ایک لاہور میں، یہاں بھی 2-3 ورک شاپ کی گل بائی میں. تو بہرحال ابھی 3-4 سال پہلے کووڈ کے عرصے میں کیا ہوا کہ وہ اسپارٹس کی ڈرائنگ چوری کر لی کسی نے. اب آپ جانتے ہیں کہ جو ورک شاپ یا میکینیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ پارٹس کی ڈرائنگ کی کتنی اہمیت ہوتی. اب وہ ڈرائنگ کسی نے چوری کر لی. اب ظاہر کمپٹیٹر کتنے ہیں. اب ڈرائنگ جس نے چوری کی، مثال کے طور پر وہ پارٹس بنا کے دے رہے تھے 100 روپے میں. تو اب جب مارکیٹ میں وہ ڈرائنگ آ گئی تو 50 روپے کی آفر دی گئی ہونڈا کمپنی کو. تو ہونڈا تو ملٹی نیشنل کمپنی ہے، وہ تو اپنا فائدہ دیکھے گی. وہ کہے گی کہ 100 روپے میں مل رہا ہے پارٹس اور یہاں 50 میں مل رہا ہے تو میں 50 میں کیوں نہ. بہرحال ان کی ورک شاپ بک گئی. جو بیچارے ان کے کام کر رہے تھے وہ سب بے روزگار ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ خیانت سے بات چلی ہے. آپ جہاں کام کرتے ہیں، کسی کے آپ ملازم ہیں، تو اگر ان کے کوئی راز آپ کے کان میں پڑ جاتے ہیں تو آپ اس کے بھی امین ہیں. یہ خیانت صرف مال کی یا چیزوں کی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بات آپ کو بتائے، امانتاً بتائے، کوئی مشورہ آپ سے لے، اس کی امانت، اس کے بھی آپ امین ہیں. اگر اس میں بھی آپ خیانت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے گناہ کے زمرے میں ہی آتا ہے. بہرحال مال کی خیانت تو بندہ کوئی کرے تو یہ سخت ترین گناہ ہے. اور یہاں پر یہی حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے اسٹیشنری کا سامان لے کر آ جاتے، اسی طرح ورک شاپ سے کوئی چیز لے کر آ گئے، کمپنیوں سے چیزیں پہلے چوری ہوتی تھی. اب تو یہ کچھ عرصے میں اس بے اعتمادی کی وجہ سے سختیاں کر دی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. تو خدارا خیانت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کبھی بھی یہ تصور نہ کیا کریں کہ یہ تو چھوٹی سی خیانت، یہ چھوٹی سی چوری. کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو. چھوٹی نیکی بھی ہوگی تو وہ قیامت کے دن آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگی. نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوگی. جیسے ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں قیامت کے احوال میں سے کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال تولا جائے گا. اب نامہ اعمال تولے جانے کے بعد اس کو یہ بتایا جائے گا کہ تیری نجات کے لیے صرف ایک نیکی کی کمی ہے. اب تو قیامت میں گھوم پھر ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو نجات حاصل کر کے جنت میں چلے جاؤ. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ
اپنے ملنے جلنے والے افراد کے پاس جائے گا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے پاس جائے گا، اپنے والدین کے پاس جائے گا، تو سب جگہ سے اس کو نہ ہو جائے گی۔ پھر بڑے غم کے عالم میں، حدیث طویل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن یہ چھوٹی نیکی قیامت کے دن ہمارے لیے کتنی بڑی ہوگی وہ سمجھیے گا۔ تو غم کی حالت میں، افسوس کی حالت میں ایک جگہ بیٹھا ہوگا، اب اس کو ایک ایسا شخص ملے گا۔ اب یہ ایثار کا جذبہ یہ اللہ کو کتنا پسند ہے، یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اس کو ایسا ملے گا کہ جس کے نامہ اعمال میں ہوگی ہی صرف ایک نیکی، اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہے نجات کے لیے، اور اب جو بندہ اس کو ملا ہے تو اس کے پاس ہے ہی ایک نیکی، پوری زندگی کی جمع پونجی صرف ایک نیکی۔ تو اب وہ کہے گا کہ یار تیرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، صرف ایک کی کمی تھی نا، اب تجھے ایک اس پورے محشر میں کسی نے نہیں دی تو میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، مجھے اتنی زیادہ نیکیاں کون دے گا، مجھے اتنی زیادہ نیکیاں کون دے گا، تجھے تو ایک کی ضرورت تھی اور تو مارا مارا پھر رہا ہے لیکن تجھے نہیں ملی، تو میرے پاس تو ہے ہی ایک، تو مجھے تو نجات پانے کے لیے پتہ نہیں کتنی نیکیاں چاہیے، تو یار میرا تو بھلا ہو ہی نہیں رہا، میں تو پہلے ہی خسارے میں ہوں، تیرا بھلا ہو جائے یہ نیکی بھی تو ہی رکھ لے۔ اب وہ نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور بتائے گا کہ یا اللہ مجھے نیکی مل گئی۔ اب نیکی ملنے کے بعد، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ سب جانتا ہے، علام الغیوب ہے، اب وہ بندے سے سوال کرے گا کہ ہاں بھائی نیکی کہاں سے ملی، وہ بتائے گا کہ یا اللہ فلاں شخص نے دی، کہا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ اس کو لے کر جائے گا میزان عدل پر، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری تو زندگی بھر کی جمع پونجی یہ ایک ہی نیکی تھی اور پھر بھی تو نے اس کو دے دی، پھر بھی تو نے اس کو دے دی، کیا وجہ دی؟ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی اور اس کو ایک ہی کی ضرورت، جب پورے محشر میں کسی نے اس کو ایک نیکی نہیں دی تو مجھے زیادہ نیکیاں کون دے گا؟ تو میں نے کہا تو میں تو خسارے میں ہوں، کم سے کم اس کا بھلا ہو جائے، تو اس نیت سے میں نے یہ نیکی اس کو دے دی۔ تو اللہ کو اس بندے کا ایثار پسند آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ جاؤ دونوں کی بخشش کر دی میں نے۔ تو یہ ایثار کا جذبہ دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیں وہاں کوئی ایسا بندہ مل بھی جائے۔ اب تو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، دعائے مغفرت کرنے والا نہیں ہے کوئی، حالانکہ ایسی نہیں کہ آگ پیچھے اولادیں نہیں، اولادیں بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں جو اس کے ساتھ کھانا کھانے والے، مزے کرنے والے، انجوائے کرنے والے، اس کی گیدرنگ کے دوست بھی ہیں، لیکن دعائے مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اسی لیے اپنے لیے جو ذخیرہ اکٹھا کر کے جائیں گے وہی آپ کی آخرت میں کام آئے گا۔ آگے اللہ نے ایک بڑی چھوٹی سی آیت مبارکہ دو کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ موازنہ بیان فرما رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کی پیروی کرے، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہوئے خیانت چھوڑ دے، تو فرمایا کہ وہ اس کی مثل کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے خیانت اختیار کی، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک متعدد درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے درجات بنائے ہیں نا، مومنین، متقین، پھر اعمال صالحہ کرنے والوں کے بھی درجات ہیں، کوئی زیادہ متقی ہے، کوئی کم پرہیزگار ہے، تو اللہ نے جنت میں جس طرح اعمال صالحہ کے درجات رکھے ہیں ویسے ہی دوزخ میں بھی اللہ نے کفار کے لیے، جہنمیوں کے لیے الگ الگ درجات رکھے۔ جیسے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسفل السافلین، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں، ایسے ہی مختلف درجات جہاں جنت میں رکھے گئے ہیں وہیں دوزخ میں بھی ہیں۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 163 ختم ہو جائے گی۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے وہ بڑی خاص ہے اور اس کا ترجمہ مفہوم آپ کئی مرتبہ سنتے بھی ہوں گے، امید ہے کہ آپ دلچسپی کے ساتھ اگلی نشستوں میں شریک ہوں گے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا اور انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا گیا۔ تو یہ میلاد النبی کے موقع پر آپ نے علماء کرام سے یہ آیت مبارکہ سنی ہوگی۔ تو اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 164 یہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت فرمائے تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔